میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو بے سہارا ہوں، دامن بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ آج الحمدللہ ہماری 20 روزہ رمضان سیریز کی 15ویں کلاس ہے۔ 14 کلاس پیچھے گزر چکی ہیں۔ اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، مجھ سمیت ہم سب کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ جو 14 دنوں کی ہماری کلاس ہو، اس میں ہم نے کیا کچھ سیکھا اور کیا کچھ ہمارے عمل میں آیا۔ اگر ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا لیکن عمل میں نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے آپ لاس میں ہیں۔ لیکن اگر سیکھا بہت کم لیکن عمل میں بہت زیادہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے اس کلاس کا فائدہ ہوا۔ تو خصوصی توجہ کی ضرورت ہے کہ جو سیکھ رہی ہیں وہ عمل میں آ جائے۔ سیکھنا بھی ضروری ہے اور اس کو عمل میں لانا بھی ضروری ہے۔ جب معلومات نہیں ہوگی تو معمولات بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو معمولات میں لانے کے لیے، معمولات کرنے کے لیے معلومات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اس کا ہر کوئی یہ جائزہ لے کہ اب تک ہم نے جو سیکھا ہے مجھ سمیت کہ وہ میری زندگی میں کتنا آیا ہے، میں نے ان چیزوں پر جو سیکھ لی اس پہ کتنا عمل شروع کر دیا ہے۔ اگر شروع کر دیا ہے 10% بھی اگر شروع کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اس کلاس کا الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے۔ کل اور تقریباً 3-4 دن سے کچھ احادیث پہ بات ہو رہی ہیں جس کا تعلق ہمارے دلی امراض سے ہے، اور وہ کیا ہے؟ غیبت، چغلی، بدگمانی، بدزنی، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں جو انسان کی دلی بیماریاں کہلاتی ہیں۔ اس کے بارے میں کل میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ اس کے اوپر وعید بتانا، اس کے اوپر حدیثیں سنانا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے۔ میرا رب تو بڑا کریم ہے، میرے رب کی رحمت اور شفقت اپنے غضب کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت اللہ کے غضب کے اوپر ہے۔ اللہ تو ہمارے دوست ہیں۔ اللہ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ ولی المؤمنین، اللہ تو ایمان والوں کے دوست ہیں، مددگار ہیں۔ تو تم اللہ کے بارے میں تم ڈرتے کیوں ہو؟ اللہ سے ڈرتے کیوں ہو؟ ما غرک بربک الکریم، کہ تم نے کس وجہ سے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا۔ اللہ تو بڑا کریم اور شفیق اور رحیم ہے۔
ایک ماں اپنے بچے کے اوپر تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، میرا رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے کو کیسے تکلیف میں دیکھ سکتا ہے، وہ اپنے بندے کو کیسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر کسی کے اوپر تکالیف اگر آتی بھی ہیں تو یا تو اس کے دو سبب ہوتے ہیں، یا تو اس کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر مصیبت بھیجتا ہے، وہ پریشانی بھیجتا ہے تاکہ وہ اس کے اوپر صبر کرے اور اپنا جنت میں آگے سے آگے ٹھکانہ کر لے، اونچا سے اونچا اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ یا تو اس وجہ سے تکلیف آتی ہے، یا تکلیف اس وجہ سے آتی ہے لوگوں پر، یا تو ان کے جو گناہ اتنے بڑھ جاتے ہیں، اس گناہوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے، اور اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے، اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے۔ میرا رب چاہتا ہے کہ جو اگر تھوڑے بہت جو گناہ کر رہے ہیں، اس کا گناہ کا بدلہ یہ دنیا میں اٹھائیں، تاکہ ان کا معاملہ برابر ہو جائے، جنت میں جانے کے لیے اس کے لیے کوئی رکاوٹ کا سبب نہ بنے۔ جنت میں ایسا نہ ہو کہ ابھی وہ گناہ کی سزا دنیا میں نہ ملے اور وہ باقی رہے، وہ قیامت کے بعد ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا میں ہی وہ اگر کچھ ایسی ہیں تو کچھ چھوٹی موٹی مشکلات دے کے وہ توبہ استغفار کر لے۔ اگر توبہ استغفار کرتا رہے اپنے گناہوں پر تو مصیبت میں مبتلا ہی نہ ہو۔ توبہ استغفار کرنے کے بعد اللہ والوں کے اوپر جو اگر کوئی مصیبت اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ اللہ والے ہیں، نماز روزے میں لگے ہوئے ہیں، پھر بھی ان کے اوپر مصیبت آ رہی ہیں، تو اس مصیبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بہت گناہ گار ہیں کہ اس کی وجہ سے مصیبت آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور آگے بلند مرتبہ پر پہنچانا چاہتا ہے تاکہ یہ ان کے اوپر اس مصیبت کے اوپر صبر کریں اور آگے پہنچیں۔ اور جو گناہ گار ہوتے ہیں، جو ظاہراً جو گناہ گار نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ ہم سب شامل ہیں اس کے اندر، ہم سب گناہ گار ہیں۔ تو ہم پہ اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ سدھر جاؤ، اپنے قیام موت سے پہلے سدھر جاؤ تاکہ آپ کی جنت اچھی بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت شفیق ہے، بہت رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر غضب کا معاملہ نہیں فرماتا، وہ الگ بات ہے کہ ہماری کچھ کوتاہی ہوتی ہیں جس کا بدلہ ہمیں ملا کرتا ہے۔ تو یہ احادیث سنانے کا مقصد اللہ کے عذابات سے ڈرانا نہیں ہے، بلکہ احادیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو احادیث آ رہی ہیں، اس کے اوپر جو وعیدیں آ رہی ہیں، اس سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بیماری اگر کسی کے اندر ہے تو وہ بیماری یہ چھوڑ دے، کیونکہ اگر نہیں چھوڑے تو یہ وعیدوں کا مستحق بن سکتا ہے، لیکن اگر چھوڑنے کی کوشش کرے تو پھر ان وعیدوں سے نکل جائے گا، ان احادیث کا مصداق بننے سے نکل جائے گا۔ اور یہی چیزیں بنیادی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپس میں نفرت اور لڑائی جھگڑوں کا باعث بنتی ہیں۔ آج نفرت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، محبت کم ہے، اور بنیادی اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بغض و عداوت، چغلی اور ایک دوسرے سے ناراضگی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جانا، اور کسی کے بارے میں غیبت، بہتان بازی اور بدگمانی کرنا، ایک دوسرے پہ لعن طعن، گالی بکنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سب چیزوں کا سبب بنتی ہیں۔ یہ حدیث سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے مجھ سمیت اگر کسی کے اندر بھی یہ جو بیماریاں ہیں تو وہ اس کو نکالنے کی کوشش کرے، ابھی سے کوشش کرے۔ یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں کہہ سکتا میں، نہ میں کہتا ہوں، نہ کوئی بھی کہے گا کہ ایک دم سے ساری چیز ختم ہو جائے گی۔ ہر کام تدریجاً ہوتا ہے، ایک سے ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے۔ تو ابھی سے ہم کوشش کرنا شروع کر دیں گے تو ایک وقت آئے گا یہ ساری بیماری الحمدللہ ہمارے اندر سے نکل جائے گی۔ تو بس کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سے یہی حکم دیتا ہے کہ آپ کوشش کریں، نتائج کی فکر نہ کریں۔ نتائج دینے والا اللہ ہے، آپ کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کوشش دیکھتا ہے۔ کوشش کریں گے اللہ کی مدد بھی آئے گی، کوشش نہیں کریں گے تو اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی۔ تو آج کچھ احادیث ہیں، ایک حدیث آج تکبر کے بارے میں اور کچھ احادیث ہماری حیا، شرم و حیا کے بارے میں۔ ہماری 59 حدیثیں ہو گئی ہیں، 59 حدیثیں ہو گئی ہیں۔ آج الحمدللہ ہم 4 حدیثیں پڑھیں گے تو ہماری 63 حدیثیں ہو جائیں گی، اور 15ویں کلاس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ بن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، رواہ المسلم والبخاری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ اس حدیث کا مطلب وہی ہے کہ اگر اس کے اندر ایمان ہوگا
تو جنت میں تو ضرور جائے گا، لیکن یہ جو تکبر کا جو مرض ہے اس کی سزا کاٹ کے جائے گا اگر توبہ کے بغیر مرا ہے۔ توبہ کر کے مرا ہے تو اس کی انشاءاللہ اس کو پنشمنٹ، اس کی سزا اس کو انشاءاللہ نہیں ملے گی۔ اور توبہ کا دروازہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں موت کب آ جائے، تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی توبہ کر لیجئے، ابھی توبہ کر لیجئے۔ توبہ کی توفیق ملی نہیں ملی تو ہم ان سارے گناہوں کو لے کے چلے جائیں گے، اس کی پھر سزا ملے گی۔ تو ہمیں چاہیے ہر وقت اپنے آپ کو توبہ و طاعت میں لگے رہنا چاہیے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کب آ جائے۔ ایسا نہ ہو موت آ جائے اور ہمیں توبہ کی توفیق نہ ہو، توبہ کی توفیق نہ ملے، توبہ کا چانس نہ ملے۔ تو ہر وقت توبہ کرنا چاہیے۔ اب ہم تکبر کی بات سنتے ہیں تو ہمارا فوراً ذہن کہاں چلا جاتا ہے؟ فرعون، حامان، ان کی طرف۔ یہ بڑے متکبر لوگ تھے۔ ہاں یہ بھی تکبر ہے، سب سے بڑا تکبر تو یہی، اس سے بڑا تکبر کیا ہوگا کہ جو اپنے آپ کو رب کہلوائے۔ فرعون اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، خدا کہلواتا تھا، انا ربکم الاعلی یہ کہتا تھا۔ تو یہ تو سب سے بڑا تکبر۔ اسی طرح حامان ہو گیا، قارون ہو گئے، یہ تو بڑے بڑے متکبر لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا حال کیا آپ سب جانتے ہیں۔ تکبر وہ بھی ہوتا ہے جو آج کے ہمارے 2 نمبر جعلی عامل پیر جو کر رہے ہیں، اپنے آپ کی تعظیم کرواتے ہیں، اپنے آپ کو سجدہ کرواتے ہیں، یہ بھی بڑا تکبر ہے۔ یہ تکبر کیا؟ یہ تو شرک ہے، شرک ہے۔ اور شرک کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اور ایسا شخص اگر مشرک ہے، شرک کی حالت میں ہی مرا ہے، تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہے، مشرک ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو تکبر صرف ان لوگوں کو نہیں ہے، تکبر ہمارے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و متاع زیادہ دیا ہے، وہ اپنے مال کے اوپر تکبر کر سکتا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہے، خوبصورتی دی ہے، وہ اپنے خوبصورتی پہ تکبر کرتا ہے۔ کسی کے پاس بہت زیادہ علم ہے تو علم کے اوپر تکبر، کوئی بہت زیادہ دیندار ہے تو اس کے اوپر تکبر، اور کوئی تو تعلقات کے اوپر بھی تکبر کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر میرے تعلقات کسی بڑے سے ہیں، کسی وزیر اعظم یا چیف منسٹر یا کسی سے ہیں، تو اس کے اوپر تکبر کرتا ہے کہ میرے تو اتنے بڑے بڑے تعلقات ہیں۔ یہ سارے تکبر کی شاخیں ہیں۔ تو ان سب تکبر سے بچنا ہے، کیونکہ رسول اللہ فرمانا ہے جس کے دل میں رائی برابر بھی، ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے، ان تکبرات سے نکالنا چاہیے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ عاجزی کے ساتھ ہمیشہ پیش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی ہمیں دیا، جو وہ خوبصورتی ہو، پیسہ ہو، مال و متاع ہو، علم ہو، دینداری ہو، جو بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس کا کریڈٹ صرف ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا چاہیے کہ میری تو کوئی کمال نہیں ہے، میری کوئی محنت نہیں ہے، جو دیا میرے رب نے دیا، میرے رب کی طاقت ہے، وہ جس کو چاہے جس کو دے، جس کو نہ چاہے نہ دے، یہ میرے رب کے فیصلے ہیں۔ اللہ کی تقسیم سے کبھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی تقسیم پر ہمیشہ راضی ہونا چاہیے، راضی رہنا چاہیے۔ آج کی دوسری حدیث اور حدیث نمبر 61۔ عن زید بن طلحة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياة۔ حضرت زید بن طلحہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مذہب کا کوئی امتیازی وصف ہوتا ہے، کوئی سب سے بڑی کوالٹیز ہوتی ہے ہر دین کا۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کی جو سب سے بڑی کوالٹی ہے، اسلام کی جو سب سے بڑی کوالٹی اور وصف ہے، صفت ہے، وہ حیا ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی صفت حیا ہے۔ تو حیا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ حیا ایسی چیز ہے کہ جو اسلام سے سب سے بڑی کوالٹی ہے، سب سے بڑی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ حیا ہے۔ کلاس میں کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، مائک بند کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ فرما رہے ہیں اسلام کی سب سے دینی امتیازی چیز وہ حیا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسلام کی جو سب سے بہترین چیز کیا ہے وہ حیا ہے۔ حیا کا مقام کتنا بڑا کہ اسلام میں رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے بہترین اور سب سے بڑی چیز کیا ہے وہ حیا اور شرم و حیا ہے۔ آج کی تیسری حدیث عن ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الحیاء والایمان قرناء جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر رواہ البیہقی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان یہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ حیا اور ایمان یہ ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، جب ایک بھی چلا جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ایک بھی چلا جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ اگر ایمان کسی کے اندر نہیں ہے تو وہ بے حیا بھی ہوگا، یقیناً بے حیا ہوگا۔ ایمان ہوگا، حیا بھی ساتھ آئے گی۔ اگر حیا چلی گئی، انسان اگر بے حیا ہو گیا تو ایمان بھی چلا گیا۔ تو یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ حیا اور ایمان یہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، حیا اور ایمان۔ جب حیا جائے گا تو ایمان بھی جائے گا، جب ایمان جائے گا تو حیا بھی جائے گا۔ تو کتنی بڑی اس کی حیا اور شرم و حیا کی فضیلت بتائی، کہ کتنی اہمیت بتائی کہ حیا اور ایمان کو ایک ہی چیز قرار دیا رسول اللہ نے۔ آج کی تیسری حدیث، چوتھی حدیث بلکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادراك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواہ البخاری۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام جتنے بھی رسولوں کو نبوت اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے تو سب کے مذہب میں ایک چیز کامن پائی جاتی تھی، ایک چیز ہر مذہب میں پائی جاتی تھی۔ رسول نے فرمایا وہ چیز کیا تھی؟ ہر نبی یہ فرماتا تھا اپنی امت سے کہ وہ کہتا تھا کہ اگر تمہارے اندر سے حیا چلی جائے تو تمہیں جو چاہے کرنا ہے کرو، اب اللہ کو تمہاری پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہر نبی آتے تھے، ہر نبی اپنے قوم والوں کو کہتے تھے۔ رسول نے بھی اپنے قوم والوں کو یہ کہا کہ اگر حیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری فکر ہے، جب حیا چلی جائے اب جو چاہے کرو، تمہاری مرضی، تمہارے حال پہ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا۔ تو حیا کے بارے میں یہ بتایا جب حیا جب انسان کے اندر سے چلی جاتی ہے تو وہ انسان ہر غلط چیزوں پر جانے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، وہ آسانی سے اختیار کر لیتا ہے ہر غلط۔ لیکن اس کے اندر حیا اور شرم و حیا ہوگی تو وہ ہر غلط چیز سے بچے گا، کیونکہ جب شرم و حیا ہوگی وہ سوچے گا کہ میں جھوٹ بولوں گا تو مجھے شرم آ رہی ہے، تو وہ جھوٹ بولنے سے بچ جائے گا۔ غیبت کرنے کا دل چاہے گا، وہ بولے گا یار مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں کسی غیبت کروں، غیبت کرنے سے بچ جائے گا۔ تو یہ چیزیں جب حیا انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو ہر گناہ سے انسان بچ جائے، ہر بے حیائی، ہر دوسرے کاموں سے انسان بچ جائے۔ تو حیا کتنی بڑی چیز ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر حیا اگر انسان سے چلا جائے، حیا اگر انسان کے اندر سے نکل جائے، شرم و حیا اگر انسان کے اندر سے نکل جائے تو وہ انسان جو چاہے کرے کہ اب اس کی مرضی۔ جب حیا ہوگی تو ساری چیزوں سے بھی ملے گی، اور جب حیا ہی نہیں ہوگی تو ہر برا کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو آج کچھ احادیث مبارکہ تھی جو حیا کے بارے میں تھی۔ کل ہماری جو نماز چل رہی تھی وہ ہم نے ثنا اور سورۃ الفاتحہ تک ہمارا ہو گیا تھا، ترجمے کے ساتھ بتا دیا تھا۔ جب یہ ترجمے کے ساتھ پوری نماز مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد میں آپ کو نماز کے بارے میں یہ بتاؤں گا کہ کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں سے نماز نہیں ٹوٹتی، کیا کیا چیزیں نماز میں کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور کن کن چیزوں سے سجدہ سہوی نماز میں لازم آتا ہے، یہ انشاءاللہ آخر میں بتائیں گے۔ اور کیا چیز فرائض ہیں، کیا چیز واجبات ہیں نماز میں، اور کیا چیز سنتیں ہیں، وہ ساری انشاءاللہ ڈیٹیل سے بتائی جائے گی۔ تو سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ آپ کو بتلا دیا تھا کل۔ اب سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ کوئی سی بھی سورت پڑھ سکتی ہیں۔ سورت کے اندر یہ ہے کہ خیال کیجئے کہ ترتیب کے ساتھ سورت پڑھی جائے، ترتیب کا سیکوینس کا خیال رکھا جائے۔ اگر ترتیب کے خلاف اگر قرآن مجید پڑھیں گی تو اس سے نماز کا ثواب کم ہو جائے گا۔ سجدہ سہو تو لازم نہیں آئے گا، لیکن نماز کا جو ثواب ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اور ایک خیال یہ ہونا چاہیے کہ
پہلی رکعت میں اگر ہے تو پہلی رکعت میں بڑی سورت تلاوت کی جائے یا کچھ زیادہ آیات تلاوت کی جائیں، اور دوسری رکعت میں اس سے چھوٹی آیت تلاوت کی جائے. یہ بھی سنت ہے، سنت سے ثابت ہے. تو آپ کوئی سی بھی سورت تلاوت کر سکتی ہیں، بس اس کا بس خیال ہو کہ وہ سورت پہلے سورت میں سیکوینس سے ہو، اور دوسرا یہ کہ پہلی رکعت میں بڑی سورت ہو اور دوسری رکعت میں اس سے چھوٹی سورت ہو. تو 10 صورتوں کا ہمارا ترجمہ و شان نزول چل رہا ہے، تو وہاں اس کا ترجمہ اور آپ کو صورتوں کا ترجمہ آپ کو وہاں مل جائے گا. یہاں پہ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور تقریباً 6-7 صورتیں ہماری ہو بھی چکی ہیں جو نارملی ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اب ہم نے سورت پڑھ لیا. سورت سے پہلے اعوذ باللہ، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے تعوذ اور بسم اللہ پڑھنا یہ مستحب ہے اور سنت ہے. اگر کسی نے چھوڑ دی تو اس سے اس کو گناہ نہیں ملے گا اور نماز میں بھی کوئی فرق نہیں ہوگا، لیکن پڑھ لینا اچھی بات ہے، پڑھ لینا بہتر ہے، پڑھ لینا بہتر ہے. اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھنا بھی پڑھ لینا بہتر ہے. اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر گناہ نہیں ملتا، نماز کے اندر کوئی کمی نہیں آتی، لیکن پڑھ لینا یہ بہتر ہے، کیونکہ سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے. اب ہمیں رکوع میں جانا ہے. رکوع میں جانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہم رکوع میں چلے جائیں گے. رکوع کا طریقہ پورا آپ کو تفصیلاً بتا دیا ہے. اب رکوع کے اندر ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے. سبحان ربی العظیم یہ آپ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنی آپ کی استطاعت ہو پڑھ سکتے ہیں. اور پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے نہیں پڑھنا کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی، پتہ بھی نہیں چلا، ہمیں خود نہیں پتہ چلا کہ ہم نے کیا پڑھا. اطمینان کے ساتھ آپ 3 مرتبہ پڑھیں، لیکن اطمینان کے ساتھ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، بالکل اطمینان کے ساتھ، تاکہ آپ کو تو پتہ چلے کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا پاکی بیان کرتی ہوں یا پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار کی، اپنے رب کی، اپنے پالنے والے کی، جو سب سے عظیم ہے، جو سب سے بڑا ہے. خلاصہ ترجمہ یہ ہوا کہ میں تعریف اور پاکی بیان کرتی ہوں یا کرتا ہوں اپنے رب کی، جو سب سے افضل، بڑا، عظیم ہے. یہ ہے اس کا ترجمہ. اب یہ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ جتنے پڑھنا چاہیں پڑھیں. پڑھنے کے بعد اب آپ اٹھنے لگیں گی، رکوع سے اوپر اٹھنے لگیں گی، تو آپ کہیں گی سمی اللہ لمن حمیدہ، سمی اللہ لمن حمیدہ. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے سن لی جس نے اس کی تعریف کی. مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو تعریف رکوع کے اندر تسبیح میں جو تعریف کی ہے، اب ہم اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے تعریف کی تھی رکوع کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعریف ہم سے کیا کر لی ہے؟ سن لی ہے. اللہ نے یہ تعریف کیا کی ہے؟ سن لی ہے. یہ اللہ تعالیٰ خود سکھا رہے ہیں کہ یہ ایسے کہو، رسول اللہ خود فرما رہے کہ ایسے کہو. اب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے آپ کھڑی ہو جائیں گی، تو اب آپ کو کھڑا ہو جانا ہے. اور کھڑے ہونے کا میں نے طریقہ بتلا دیا تھا کہ اتنی دیر تک کھڑا ہونا ضروری ہے کہ جس سے آپ کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ ایک طریقے سے نارمل کنڈیشن میں آ جائیں، نہ کہ ہلکا سا اٹھیں اور دوبارہ سجدے میں چلے جائیں. یہ خلاف شریعت ہے، خلاف سنت ہے، اور بعض اوقات اس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. اب کھڑی ہو جائیں گی. کھڑے ہونے کے بعد اطمینان کے ساتھ ربنا لک الحمد کہنا ہے. ربنا لک الحمد ایک مرتبہ کہنا ہے. وہ کہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ہمارے رب، تیرے لیے ہے سبھی تعریف. اے میرے رب، سب تعریف ہے تو آپ کے لیے ہے، آپ کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں. تو یہ ہمارا رکوع سے اٹھنے تک کا معاملہ ہو گیا. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہمیں کہاں جانا ہے؟ سجدے میں. سجدے میں جانے کا طریقہ پورا تفصیلاً بتلا دیا ہے. اب سجدے میں جائیں گی اللہ اکبر کہتے ہوئے. اللہ اکبر کہتے ہوئے جب سجدے میں جائیں گی تو سجدے کے اندر آپ پڑھیں گی سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اس کے اندر بھی ویسے ہی خیال ہونا چاہیے کہ بالکل اطمینان کے ساتھ، بہت کوئی جلدی نہیں، کوئی آپ کی ٹرین یا فلائٹ نہیں چھوٹ رہی، آرام سے تسلی کے ساتھ سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے. 3 مرتبہ پڑھیں لیکن اطمینان کے ساتھ پڑھیں. آپ 7 مرتبہ پڑھیں لیکن اطمینان کے ساتھ نہ پڑھیں تو کوئی فائدہ نہیں. 3 مرتبہ پڑھیں لیکن اطمینان کے ساتھ پڑھیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ میں پاکی بیان کرتی ہوں، میں تعریف اور حمد و ثنا کرتی ہوں اپنے رب کی، جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے. اوپر عظیم تھا، ادھر اعلیٰ ہے. عظیم کا مطلب بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے، عظمت والا ہے. اور یہاں اعلیٰ کا مطلب ہے کہ بہت بلند و بالا ہے. اس سے اعلیٰ کوئی چیز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلیٰ کوئی چیز نہیں.
یہ ہمارا ہو گیا سجدے کی پہلی تسبیح. سجدے سے پہلا سجدہ ہمارا ہو گیا. اب اللہ اکبر کہہ کے اٹھیں گی. اٹھنے کے بعد ابھی اس موقع پر بھی جلسے کے موقع پہ بھی دعا بہت ساری آتی ہیں احادیث میں کہ اس وقت پڑھ لینی چاہیے. مستحب ہے یہ. اگر کوئی نہیں پڑھتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے. اس میں کوئی اپنے اللہم اغفر لی ورحمنی یہ ساری دعائیں آتی ہیں جو مغفرت سے تعلق رکھتی ہیں, پڑھی جا سکتی ہے. اگر کوئی نہیں پڑھتا تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اب اللہ اکبر کہیں اور بس چند سیکنڈ بیٹھیں جس کی وجہ سے آپ کی باڈی ایک جیسا سلامت طریقے سے صحیح اپنی کنڈیشن پہ آ جائے. اب اللہ اکبر کہہ کے آپ دوسرا سجدہ کریں گی اور اس کے اندر بھی یہ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھیں گی. اور 3 مرتبہ اطمینان کے ساتھ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کھڑی ہو جائیں گی تو آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی. تو الحمدللہ پہلی رکعت مکمل ہو گئی. دوسری رکعت بھی بالکل اسی طرح چلے گی. سورہ فاتحہ, اس کے بعد سورت قوما, اس کے رکوع, اس کی تسبیحات, وہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی. اب دوسری رکعت میں جو اب دوسرے سجدے کے بعد جو اتحیات میں بیٹھنا ہے, اب اتحیات کے بارے میں اور درود شریف کے بارے میں اور اس کے بعد جو درود شریف کے بعد کی دعا اور سلام اور نماز کے بعد کی دعا, اس کے بارے میں انشاءاللہ کل بات کریں گے. آج ہم نے پہلی رکعت اس کی مکمل ہو گئی. دوسری رکعت کے بارے میں بات کریں گے. تو انشاءاللہ اللہ سے توفیق ہے اللہ تعالیٰ پڑھنے سے زیادہ, سیکھنے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. نماز سنت کے مطابق ادا کرنے والا بنا دے. نماز جتنی سنت کے ساتھ ادا کی جائے اتنا خوشو خضوع آئے گا, اتنا مزہ آئے گا نماز میں, اور اتنی قبولیت کو جلدی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی جلدی اس کو نماز کو قبول فرمائیں گے. اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں نماز کے اندر بہت خیالات آ جاتے ہیں. تو جب آپ کو ترجمہ معلوم ہوگا اور جب نماز آپ پڑھ رہی ہوں گی تو آپ کے ذہن میں جب ترجمہ چل رہا ہوگا تو وہ خیالات نہیں آئیں گے, کیونکہ دماغ جب ایک کام میں لگ جاتا ہے تو خیالات نہیں آتے. جب دماغ فارغ رہتا ہے تو خیالات آتے رہتے ہیں. تو نماز کے اندر پڑھتے ہوئے ترجمے پہ غور کیجئے کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں. تو انشاءاللہ یہ جو خیالات نمازوں کے اندر آتے ہیں انشاءاللہ اس سے آپ کی بچت ہوگی. خیالات نہیں آئیں گے. جب خیالات نہیں آئیں گے تو نماز کے اندر خوشو خضوع اور اس کے اندر محبت اور اس کے اندر مزہ اور چاشنی اور زیادہ بڑھ جائے گی. آج کا جو ہمارا تیسرا ٹاپک تھا وہ تھا پردہ. پردہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم قرآن مجید میں نازل فرمایا. قرآن مجید, جس کا حکم قرآن مجید میں نازل ہو جاتا ہے, جس کا حکم قرآن مجید میں آ جائے وہ فرض عین ہو جاتا ہے. وہ فرض عین ہو جاتا ہے, ہر کسی کے اوپر فرض ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر مرد و عورت دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, بلکہ الگ الگ. دیکھیں آپ دوسرے معاملات دیکھیں, قرآن مجید نے جتنے بھی معاملات بتلائے ہیں کہ نماز پڑھو, زکوٰۃ دو, حج کرو, روزہ رکھو, یہ ساری چیزیں اللہ کے فرائض ہیں, لیکن کبھی بھی الگ الگ ڈسکس کر کے نہیں بتایا کہ عورتیں بھی نماز پڑھیں مرد بھی نماز پڑھیں, یا عورتیں بھی حج کریں مرد بھی حج کریں, عورتیں بھی روزہ رکھیں مرد بھی روزہ رکھیں. ایسا نہیں, بلکہ ایک ہیڈنگ دے دی کہ روزہ رکھو بس. اب اس کے اندر عورتیں مرد دونوں آ گئیں. الگ سے ان کا نام مینشن نہیں کیا, الگ سے ان کو بتلایا نہیں یہ عورتیں بھی کریں مرد بھی کریں. یہ ہر فرائض کے بارے میں ایسا ہی ہے. لیکن جہاں معاملہ آیا پردے کا, جہاں معاملہ آیا حیا و شرم کا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا نام لے کے فرمایا. مردوں کا اور عورتوں کا دونوں کا الگ الگ طریقے سے تذکرہ کیا اور پھر یہ حکم دیا. سب سے پہلے مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے. سورہ نور آیت نمبر 30 ہے, آپ خود مطالعہ کر سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. اے اللہ کے نبی اپنے مومن بھائیوں سے کہہ دیجئے کہ جب راستے میں چلیں یا گھروں میں غیر محرم کے سامنے ہو تو اپنی نظروں کو نیچے کر لیا کریں. اپنی نظروں کو نیچے کر لیا کریں, نیچے رکھ کے چلا کریں. اس سے کیا اور کیا کیا کریں, وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ آپ کے لیے بہتر ہے, یہ تمام مردوں کے لیے بہتر ہے, کیونکہ جب نظر خراب ہوگی, جب نظر غلط جگہوں پہ جائے گی تو ہماری شرمگاہیں بھی برباد ہو جائیں گی. اگر نظر صحیح رہے گی, نظر کا استعمال صحیح رہے گا تو ہماری شرمگاہوں کی بھی حفاظت رہے گی. تو سب سے پہلے اگر نظر صحیح ہے تو ساری چیزیں صحیح ہیں. نظر جیسی خراب ہوئی تو آپ کی ساری چیزیں بھی خراب ہونی شروع ہو جائیں گی. تو یہ الگ سے حکم دیا ایمان والوں کو, جب چلا کریں تو اپنی نظروں کو نیچے رکھ کے چلا کریں, نہ کہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے, سب کو دیکھتے ہوئے چلیں. یہ آداب کے بھی خلاف ہے,
معاشرے کے ادب کے بھی خلاف ہے، اسلام کے بھی خلاف ہے، اور شرم و حیا کے بھی خلاف ہے۔ اسی کے اگلی آیت میں مومنات کو بھی حکم دیا، الگ سے حکم دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور کہہ دیجئے اپنی مومن عورتوں سے، اپنی مومن عورتوں سے کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ جب چلا کریں، جب کہیں نکلا کریں، جایا کریں، تو یہ مومن عورتیں بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں، اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ شرمگاہوں کا تعلق نظر سے ہے، نظر خراب ہوئی شرمگاہیں برباد ہونا شروع ہو جائیں گی، اگر نظر صحیح ہے شرمگاہوں کی بھی حفاظت ہوگی۔ اور فرمایا کہ اپنی زینتوں کو، اپنے بناؤ سنگھار کو غیر محرم کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ یہ قرآن مجید کا حکم مردوں کو الگ دیا جا رہا ہے، عورتوں کو الگ دیا جا رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پردے کی اور یہ نظر کے صحیح استعمال کی کتنی بڑی اہمیت ہے قرآن مجید میں اور اسلام میں، کہ الگ الگ تذکرہ کر کے دونوں کو سمجھایا جا رہا ہے، مردوں کو الگ سمجھایا جا رہا ہے، عورتوں کو الگ سمجھایا جا رہا ہے۔ اب پردہ کرنا ہے، عورتوں کو بھی پردہ کرنا ہے، مردوں کو بھی پردہ کرنا ہے۔ مردوں کا پردہ کیا ہے کہ وہ غیر محرم کو نہ دیکھیں بلا ضرورت، اور بہت زیادہ ہی کوئی ضرورت پیش آ رہی ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن بلا ضرورت کسی غیر محرم کو نہ دیکھیں۔ اسی طرح ایسی ویڈیوز، ایسی چیزیں نہ دیکھیں جس کے اندر غیر محرم آ رہے ہوں، ایسی چیزوں کو بھی دیکھنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ یا ایسی چیزیں، ایسی موویز دیکھنا، موویز تو ویسے بھی، اس کے علاوہ بھی جو ہم بہت سی ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی غیر محرم کی تصویریں آ رہی ہیں، یا کوئی پکچرز وغیرہ میں غیر محرم ہے، ان سب کو دیکھنے کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ اسلام کے اندر مردوں کو یہ حکم ہے۔ عورتوں کا حکم یہ ہے کہ اپنے آپ کو چھپائیں، جب چھپائیں گی تو غیر محرم کی نظر خود نہیں پڑے گی، اگر اپنے آپ کو ظاہر کریں گی تو غیر محرم کی نظر آپ کے اوپر خود پڑیں گی۔ تو عورتوں کو حکم دیا گیا ہے پردے کا، کہ عورتیں ہمیشہ کہاں رہیں؟ پردے میں رہیں۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کا بہترین جگہ عورتوں کی کیا ہے؟ وہ گھر ہے، گھر میں رہا کریں، یہ عورتوں کی بہترین جگہ ہے، اس میں اس کی حفاظت بھی رہے گی اور سارے معاملات بھی آسانی کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ اگر مجبوری ہو تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ باہر نکل سکتی ہے، اپنی ضروریات کی جو بھی ہے وہ پوری کر سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ گھر میں رہا کرے۔ کوئی اگر ایسا کام ہے تو اپنے گھر والوں، اپنے مردوں کو یا اپنے شوہروں کو بول دیں کہ وہ یہ کام کر لیں، خود سے نہ نکلیں۔ عورتوں کے پردے کے بارے میں یہ حکم ہے کہ عورت دو طریقے کے پردے کرتی ہیں۔ ایک تو پردہ وہ ہے جو عام اکثر عورتیں کر لیتی ہیں، کہ وہ جب باہر نکلتی ہیں تو اپنے چہروں کو ڈھانک لیتی ہیں اسکارف سے یا کسی بھی چیز سے، یہ کر لیتی ہیں، لیکن اپنے رشتہ داروں سے، اپنے غیر محرموں سے پردہ نہیں کرتی ہیں۔ ایک پردہ یہ ہوتا ہے، اور ایک پردہ وہ ہوتا ہے جس کو شرعی پردہ کہ اس کو شرعی پردہ نہیں کہتے۔ شرعی پردہ وہ ہے جو اپنے تمام غیر محرموں سے پردہ کیا جائے، اپنے تمام غیر، وہ رشتہ دار ہوں کوئی بھی ہو، وہ اپنے تمام غیر محرموں سے پردہ کرنا، یہ شرعی پردہ کہلاتا ہے۔ اور اسلام نے شرعی پردے کا حکم دیا، اس پردے کا حکم نہیں دیا۔ اگر یہ ایک پردہ کر رہا ہے تو اچھی بات ہے، اگر یہ والا پردہ ہے کہ غیر محرم سے نہیں کر رہا لیکن باہر نکل رہا ہے تو وہ اس پہ کر رہا ہے، تو چلو کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر ہے۔ لیکن ایک تو ہوتے ہیں کہ باہر والوں سے بھی ویسے ہی نکل رہے، نہ برقع پہن رہے، نہ عبایا پہن رہے، نکل رہے، گھوم رہے، ان کے تو اللہ ہی حافظ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی پردے کرنے کی اور اسلام کے اندر آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور وہ لوگ جو صرف باہر والوں سے پردہ کرتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس کے اوپر بھی استقامت رہیں، اور کوشش ان کو کرنی چاہیے کہ اپنے غیر محرموں سے ہی پردہ شروع کر دیں، کیونکہ یہ شریعت کا حکم ہے، اسلام کا حکم ہے، فرض عین ہے، یہ کوئی سنت مستحب نہیں ہے بلکہ فرض ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ اب جس کے گھروں میں پردے کا رواج نہیں ہوتا، پردے کا بہت ایسا سسٹم نہیں ہوتا، بے پردگی وہاں پہ ایسے ہی پردے کا اس کے اوپر کوئی رجحان نہیں ہوتا لوگوں کا، اگر وہاں پہ کوئی عورت پردہ کرنا چاہے اپنے غیر محرم سے تو اس کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو شریعت نے ایسی خواتین کو گنجائش دے رکھی ہے، ایسی خواتین کو گنجائش دے رکھی ہے۔ یا کوئی شخص جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے، یا کوئی عورت شادی کر کے جا رہی ہے اور اس کا سسرال وہ جو ہے جوائنٹ فیملی ہے،
یا جہاں وہ رہتی ہے اپنے گھر میں تو اس کے چاچا اور یہ جو غیر کزن وغیرہ ان کا آنا جانا لگا ہوا رہتا ہے، تو یہاں پہ ان عورتوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے جو پردہ شرعی پردہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کو شریعت نے اجازت دی ہے۔ پہلا حکم تو یہی ہے کہ ان سے پورا پردہ کیا جائے، بالکل نقاب میں رہا جائے ان کے سامنے، بالکل اچھی طریقے سے۔ لیکن جہاں پردے کا ماحول نہیں ہوتا وہاں یہ اس طرح کرنے میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اب ہر وقت عورت گھر میں پردے میں نہیں رہ سکتی، ہر وقت کہیں جائے تو پردے میں بالکل نقاب میں نہیں رہ سکتی، بڑے مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں اس میں۔ جہاں ماحول ہوتا ہے پردوں کا تو وہاں تو آسانی ہو جاتی ہے، مردوں کو بھی پردے کی اہمیت پتہ ہوتی ہے، وہ بھی احتیاط کرتے ہیں، عورتوں کے پاس نہیں جاتے، ان کے ایسے وہ جگہ پہ نہیں جاتے، وہاں تو اہمیت کا پتہ ہو، وہاں آسانی سے ساتھ یہ کام ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں اس طرح رواج نہ ہو تو وہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ وہ عورت بالکل کٹ گئی ہے معاشرے سے، وہ خاندان سے ایسا لگتا ہے کہ کٹی ہوئی ہے۔ تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ آپ کو، شریعت نے اجازت دی ہے اگر ایسے ماحول پیدا ہو جائے، وہ اجازت یہ ہے کہ ہنسی مذاق کرنے کی تو قطعاً اجازت نہیں ہے، وہ اپنے کزن ہو۔ اچھا پہلے یہ بتا دوں کہ پردہ کس کس سے کرنا ہے۔ پردہ ان لوگوں سے کرنا ہے جن سے شادی ہو سکتی ہے، جن سے شادی ہو سکتی ہے ان سے شریعت نے کہا کہ پردہ کیا جائے گا، ان سے پردہ کرنا ضروری ہے، فرض عین ہے۔ سورہ احزاب اگر آپ اٹھائیں تو اس کے اندر پوری لسٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دی ہے کہ کون کون محرم ہے، کون کون غیر محرم ہے۔ جب محرم کی لسٹ آ گئی تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ غیر محرم کون ہے۔ محرم کون ہے؟ آپ کے بچے ہیں، آپ کے والدین ہیں۔ ایک عورت ہے تو اس کے والدین محرم ہیں، اس کے بچے محرم ہیں، اس کے بھائی بہن محرم ہیں، اس کے بھانجے بھتیجے محرم ہیں، اس کے خالہ محرم ہے، خالہ تو ویسی بھی عورت ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے محرم ہیں۔ یا ستیلے بیٹے ہیں، یا پھر رضائی بیٹے ہیں، اگر کسی نے دودھ پلایا ہے کسی بچے کو تو وہ بھی رضائی بیٹا، وہ بھی محرم بن جائے گا۔ اسی طرح بھانجے بھتیجے یہ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ محرم ہے، ان سے پردہ نہیں ہے، کیونکہ ان سے شادی نہیں ہو سکتی تو ان سے پردہ نہیں۔ اسی طرح چاچا سے، عورت کے چاچا سے اور تایا وغیرہ سے، یہ سارے جو ہیں یہ بھی محرم ہے، یہ بھی محرم ہے، یعنی اپنے والد صاحب کے بھائی جو ہیں یہ بھی عورت کے لیے محرم ہے، ان سے بھی پردہ نہیں ہے کیونکہ ان سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اب غیر محرم کون ہے؟ غیر محرم یہ ہے کہ عورت کے خالو ہو گئے، عورت کے پھپھا ہو گئے، یہ غیر محرم ہے۔ اسی طرح ایک عورت ہے، عورت کی جو ماں ہے، ماں کی جو بہن ہے یعنی خالہ کے جو بیٹے ہیں یعنی کزن کہلائیں گے، تو کزن یہ غیر محرم ہو گئے۔ اسی طرح چاچا کے جو چاچا اور تایا کے جو بیٹے ہیں یہ غیر محرم ہو گئے، ان سے شادی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ماموں کے جو بیٹے ہیں یہ سب غیر محرم، ماموں سے پردہ نہیں ہے، ان کے بیٹوں سے پردہ ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ جو بیٹے جو کزنز کہلاتے ہیں ان سے پردہ ہے اور ان سے شادیاں ہو سکتی ہیں، تو یہ سب پردوں کی لسٹ ہے۔ اس طرح سسر سے پردہ نہیں ہے، سسر سے کہ آپ کی شادی ہو گئی تو اب وہ شوہر کا جو باپ ہے، سسر سے پردہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو باپ کا حکم دیا کہ آپ کی یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ کے لیے باپ ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے کون غیر محرم ہے؟ اس کی تمام کزنیں غیر محرم ہیں، اس کی مامی، اس کی چاچی غیر محرم ہے، اس کی تائی، یہ مردوں کے لیے غیر محرم ہے۔ لیکن اپنی بیوی کی ماں جو ساس ہے وہ محرم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کی جو بیوی کی جو ماں ہے اس کو، اور مرد کے لیے، شوہر کے لیے، داماد کے لیے ماں کا حکم دیا ہے۔ تو یہ سارے محرم خاندان ہیں غیر محرم، یہ بڑی لسٹ، لمبی لسٹ ہے۔ تو آپ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ غیر محرم کون ہے، محرم کون ہے۔ اسی طرح دادا دادی یہ سارے محرم خاندان کہلاتے ہیں، بھانجا بھانجی ان کے بچے سارے محرم خاندان کہلاتے ہیں، پوتا پوتی سب محرم ہے، ان سے پردہ نہیں ہے۔ اب رشتہ داروں میں پردے کرنے کے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، اب آنا جانا رہتا ہے سب کا، دیور ہے، جیٹھ ہے، یا چاچا ہے، یا جوائنٹ فیملی میں ساری چیزیں، تو شریعت نے ایسے لوگوں کو، ایسی خواتین کو گنجائش دی ہے کہ اب ان کے لیے ہر وقت پردے میں رہنا گھر میں تو وہ بہت مشکل ہو جائے گی، بڑے مسائل پیدا ہوں گے اور ناراضگیاں بھی ایک دوسرے سے ہو سکتی ہے۔ تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ ہنسی مذاق تو قطعاً بھی، آپ کے کزن ہو، چاچا ہو، یا چاچا نہیں، آپ کے پھپھا یا آپ کے خالو، ان لوگوں سے، ٹھیک ہے، یا آپ کے بہنوئی، یہ سارے ان لوگوں سے ہنسی مذاق تو قطعاً جائز نہیں ہے، قطعاً اجازت نہیں ہنسی مذاق کرنے کی، مذاق کرنے کی ایک دوسرے سے۔ البتہ ان کے سامنے شریعت نے کہا ہے کہ آپ بڑی چادر اوڑھ کے رہیں،
بڑی چادر اڑے اور آپر سے اوپر سے جو گھونگھٹ ہے وہ نیچے کر لیں تاکہ آپ کا چہرہ ان کے سامنے ظاہر نہ ہو. تو ان کے سامنے جب آمد و رفت ہو تو ان کے پاس سے اگر گزر رہی ہیں، آگے پیچھے سے گزرنا ہو رہا ہے، تو ایسے چادر کا انتخاب کریں کہ جس سے آپ کا چہرہ اور جسم چھپا ہو. تو آپ اس طرح اتنی گنجائش شریعت نے دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی آگے کزن آ گیا تو آپ اس کے سامنے بالکل جا ہی نہیں سکتی. اگر بالکل نہیں جائیں گی تو آپ کے سارے کام، ساری چیزیں رک جائیں گی، شادی بیاہ رک جائے گی، سب کچھ رک جائے گا. تو اپنے آپ کو بڑی چادر لے کے چھپا کے ایسی جگہ پہ جائیں تاکہ مسائل پیدا نہ ہوں، رشتہ داریاں بھی آپس میں خراب نہ ہو، اور آپ ایک طریقے سے خاندان سے کٹ بھی نہ جائیں. آج ہماری خواتین جن کے گھر میں خاص طور پہ پردہ نہیں ہوتا، پردے کا رواج نہیں ہوتا، وہ بالکل ایکسٹریمسٹ بن جاتی ہیں، بالکل پردہ بالکل الگ تھلگ رہنے لگ جاتی ہیں، بالکل الگ ہو جاتی ہیں. یہ کوئی شریعت نے جب آپ کو اجازت دی ہے اور خدا نہ خاصا اگر رشتہ داری کے ٹوٹنے کا سبب آ رہا ہو، ناراضگی کا سبب آ رہا ہو، تو اس میں تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ بڑی چادر لے کے آپ ان کے پاس بیٹھا جا سکتا ہے آپس میں، لیکن بات چیت نہیں کرنی. بیٹھے جا سکتا ہے آپس میں بڑی چادر کہ آپ کا چہرہ وغیرہ آپ کو یہ نہیں دیکھ سکتے، نہ دیکھ رہے ہیں. اتنی شریعت نے گنجائش دی ہے. یا اگر آپ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، آپ افطاری وغیرہ ساتھ ہوتی ہے سب کی، تو آپ کے لیے حکم ہے اگر آپ کے دیور یا جیٹ یا آپ کے اس کے علاوہ گھر میں اگر آپ کے وہ کیا کہتے ہیں پھپھا خالو وغیرہ آئے ہوئے ہیں، تو آپ اس لائن میں بیٹھیں جہاں پہ آپ کے محرم بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی یہ کہ آپ اگر شادی شدہ ہیں تو اپنے شوہر کے برابر میں بیٹھیں. سامنے والی لائن پہ جو غیر محرم ہے وہ لوگ نہ بیٹھیں، مطلب اس لائن میں بیٹھیں جس لائن میں آپ کے غیر محرم خاندان ہے، تاکہ سامنے اگر وہ دیکھے تو آپ سامنے نہ ہو تو آپ کو وہ چہرہ نہ دیکھ سکے. ایسی یا ڈائننگ ٹیبل ہے تو ڈائننگ ٹیبل بھی ایسی لائن میں بیٹھیں کہ غیر محرم کے سامنے والی لائن میں نہ بیٹھیں، تاکہ وہ آپ کے چہرے پر آسانی کی نظر پڑ سکے، ان کی آپ کے جسم کے آسانی سے نظر پڑ سکے. آپ اس لائن میں بیٹھے جس محرم میں وہ سارے غیر محرم بیٹھے ہیں، تو اس میں آپ وہ اس طرح گھوم کے تو کوئی دیکھے گا نہیں، اتنا تو بے حیا کوئی ہوتا نہیں ہے. تو اس طرح آپ آرام سے یہ ساری چیزیں زندگی کے معاملات چلا سکتی ہیں. تو یہ شریعت نے آپ کو شرعی پردہ کرنے کی بھی گنجائش دی ہے. لیکن اگر پردے کا جہاں ماحول ہو، مردی پردے کی اہمیت سمجھتے ہوں، وہاں اگر آپ زیادہ اچھی طریقے سے پردہ کرنا چاہ رہی ہیں، بالکل نقاب میں کرنا چاہ رہی ہیں، تو آپ کے لیے افضل ہے، کیونکہ وہاں پہ اس میں مسائل پیدا نہیں ہوگا. کیونکہ سب کو پردے کے فضائل اور اہمیت پتہ ہوگی تو وہ کوئی کسی سے ناراض نہیں ہوگا. اس کو پتا ہوگا یہ پردہ کر رہی ہے، اس کو فرض عین خدا نے رسول نے کہا ہے، وہ خود احتیاط کرے گا. اور مردوں کو بھی یہ حکم ہے کہ جو خواتین پردہ کرتی ہیں ان سے زیادہ تعلقات قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے زیادہ بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. احتیاط میں رہیں، احتیاط میں رہیں، بلکہ پردہ کرتی ہوں یا نہ کرتی ہوں، ہر خاتون سے احتیاط میں رہنا. اور عورتوں کا جو شرعی پیدا کرتی ہیں، اگر وہ دیور یا جیٹ سے اگر کوئی بہت زیادہ یا اپنے خالو پھپھا سے اگر کوئی اہم باتیں ہیں تو اہم بات کرنے کی بھی اجازت ہے، کر سکتی ہیں، پردے میں رہ کر چادر میں رہ کے کر سکتی ہیں. لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ آواز کو بہت زیادہ شائستگی سے نہ ہو کہ جس سے آپ کا آواز کا حسن ظاہر ہو رہا ہو، بلکہ آپ اس طرح بات کریں کہ موٹی آواز کر کے، تاکہ کوئی ایسے معاملات خراب نہ ہو. تو یہ پردے کے احکام تھے، یہ پردے کرنا ہے. اور جب باہر نکلے تو باہر نہیں. اور کچھ لوگوں نے یہ اشکال اٹھایا کہ عورتوں کے چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، عورت کو چہرے کا پردہ نہیں ہوتا. ان سے ہم شریعت کو چھوڑیں، ابھی قرآن و حدیث کو چھوڑیں، وہ تو الگ بات ہے. ہم اب صرف عقل سے بھی اگر ہم فیصلہ کریں تو عورت کے اوپر جو سب سے اٹریکشن کرنے والی چیز کیا ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ چہرہ ہوتا ہے. جب چہرہ ہی سب سے زیادہ آپ کا حسن کا مرکز ہے، اور یہ تو پھر یہ کیسے بات سمجھ میں آ سکتی کہ چہرے کا پردہ نہیں؟ چہرے کا پردہ تو بدرجہ اولا ہو گیا نا، کیونکہ چہرے کو دیکھ کے تو ساری کیفیت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. جسموں کے اوپر تو بعد میں نظر پڑتی ہے، پہلے تو چہرہ. شاعر جتنے بھی اشعار لوگوں نے کہے تو سب سے اور بیان کیا تو اس کے چہروں کا تو حسن بھی بیان کیا، اس کے بالوں کا تو حسن بیان کیا. تو چہرے ہی تو مرکز ہے حسن کا، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے؟ تو چہرے کا پردہ فرض عین ہے غیر محرم کے ساتھ. لیکن اگر کہیں جوائنٹ فیملی کا معاملہ ہو یا جہاں پردے کا ماحول نہ ہو، وہاں کوئی شرعی پردہ کرنا چاہے تو اس کے لیے شریعت نے کچھ گنجائش پیدا رکھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتلا دی. تو اس سے آپ کی زندگی کے معاملات سے کٹیں گی بھی نہیں، سارے معاملات بھی چلتے رہیں گے اور آپ کے پردہ بھی اچھے سے رہے گا. بس آپ اپنی چادر رکھیں، جب بھی ایسے ماں اپنی چادر اڑ کے رہیں. آپ کچن میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کچن میں کام بھی کر سکتی ہیں، بس اچھے پردے میں رہ کے چادر بڑی سی اڑ کے، کہ آپ کے چہرہ، آپ کا جسم کا ظاہر جو ایسے جسم ہے وہ آپ سب کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو. سارے کام کا. اور باتیں وغیرہ بلا ضرورت بات نہیں کرنی چاہیے غیر محرموں سے، کزنوں سے. یا ہنسی مذاق تو بالکل بھی اجازت نہیں، ہنسی مذاق تو قطعاً جائز نہیں.
اس کے علاوہ کوئی بہت زیادہ مجبوری، بہت زیادہ امپورٹنٹ بات کرنی ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ ایسے بات کر سکتے ہیں بس. تو یہ پردے کا احکام تھے کچھ. اب ہمارے پاس جو ٹاپک تھا کچھ نوافل تھی، مشہور نوافل جو ہم پڑھا کرتے ہیں، جس میں سے پہلی نفل کی نماز جو ہے وہ فجر کے بعد ہے، وہ اشراق. اشراق کے فضائل میں رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے نماز فجر پڑھی، فجر پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا بیٹھا تسبیحات کرتا رہا اور اسی کی جگہ بیٹھے بیٹھے جب اشراق کا وقت داخل ہو گیا، اب اس نے اللہ کی خالص نیت کرتے ہوئے اشراق کی نیت سے 2 رکعت اگر اس نے اشراق پڑھ لی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے اگر گناہ سمندر کے جھاگ کے بھی برابر ہوں گے اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے. اور یہاں گناہوں سے مراد آپ کو معلوم ہے کہ صغائر ہیں، کبائر نہیں ہیں. کبائر بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، صغائر یہ چھوٹی چھوٹی نوافل اور بڑی بڑی نوافل سے معاف ہو جاتے ہیں. 2 رکعت پڑھے اور اس کے بعد 2 رکعت اور پڑھے، یعنی 4 رکعت اور اشراق پڑھے تو رسول نے فرمایا کہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے اس کو. تو یہ اشراق کے فضائل. اشراق کا وقت کیا ہے؟ کم سے کم اشراق کی جو رکعت ہے وہ 2 ہیں اور زیادہ سے زیادہ آپ 12 8 جتنی آپ کو توفیق آپ پڑھ سکتے ہیں، تو کم از کم 2 رکعت ہیں. 8 4 آپ 4 پڑھ لیں، 2 رکعت 4 پڑھ لیں تو کافی ہے، آپ کو فضیلت مل جائے گی جو حدیث میں آتی ہے، دونوں فضیلت. تو اشراق کا وقت کب ہوتا ہے؟ ہمارے پاس جو اپلیکیشنز وغیرہ جو ہمارے آتے ہیں یا کیلنڈرز آتے ہیں، یہاں اس کے اندر عام طور پر اشراق کا وقت یا چاشت کی نماز کا وقت یا وابین کا یا تہجد کا وقت نہیں لکھا ہوا ہوتا. تو اس کا ایک اصولی بات سمجھ لیتے، اس سے آپ کا وقت، کیونکہ پھر آپ دیکھنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے، کیلنڈر میں نہیں ہوتا تو مسئلہ ہی پیدا ہوتے ہیں کہ کب ہوتا ہے بھائی ان کا وقت. تو اس کا اگر آپ ذہن میں نقشہ بنا لیں کہ یہ وقت اشراق اور تہجد اور چاشت کا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے. اب فجر کا جو آخری وقت ہوتا ہے یا آپ کے کیلنڈرز میں لکھا ہوا ہوتا ہے یا کہ اپلیکیشنز میں لکھا ہوا ہوتا ہے. اب فجر کا وقت جب ختم ہو رہا ہو اس کے 20 منٹ بعد، بس آپ نوٹ کر لیں، اس کے 20 منٹ بعد آپ اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں. 20 منٹ کا وقت یہ مکروہ وقت کہلاتا ہے، اس کے اندر کوئی نماز نہیں ہے. 3 اوقات مکروہ وقت ہیں اسلام کے اندر، 3 اوقات ہیں جو مکروہ فرمائے ہیں رسول اللہ نے کہ اس وقت میں کوئی بھی نماز نہیں کرنی چاہیے، کوئی بھی نماز نہیں پڑھنی. ذکر و اذکار تو کر سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے. قرآن مجید بھی پڑھا جا سکتا ہے، نماز صرف سجدے کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ 3 اوقات میں شیطان جو ہے وہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے اگر اس وقت کوئی سجدہ کر رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ دیکھو یہ بندے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیز بھی پیدا نہ ہو کہ شیطان یہ کہہ دے کہ یہ لوگ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ 3 اوقات جو ہے یہ شریعت نے حرام کرا دیں کہ اس اوقات میں نماز نہیں پڑھی جائے. ایک فجر کی نماز کا جب وقت ختم ہو جائے اس کے جو 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے یہ مکروہ وقت ہے، اس کے اندر کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی. قرآن مجید کی تلاوت اذکار کیے جا سکتے ہیں، سجدے کرنا یا سجدہ تلاوت ہے، کوئی قرآن کا سجدہ کرنا ہے تو قرآن کا سجدہ بھی نہیں کیا جائے گا، اس کے بعد کیا جائے گا. تو فجر کی نماز کا جب وقت ختم ہو رہا ہے، یہ کیلنڈر میں آپ کے اپلیکیشنز میں ہوتا ہے یہ وقت، اس کے 20 منٹ بعد آپ اشراق کی نیت نماز پڑھ سکتے ہیں. 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے جو مکروہ ہے. 15 منٹ کا ہوتا ہے اصل میں، لیکن 5 منٹ میں احتیاط کریں کہ کبھی آگے پیچھے ہوتا ہے تو 5 منٹ احتیاط رکھ کے 20 منٹ بعد آپ اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں. نیت وہی ہے کہ دل میں آپ کی نیت ہو کہ میں اشراق کی نماز پڑھ رہی ہوں، اور سب کی نیت یہی ہوتی ہے، دل میں ہوتی ہے نیت. اور اگر منہ زبان سے یہ کہہ دے کہ میں اشراق کی 2 رکعت پڑھ رہی ہوں تو یہ کافی ہے، اس سے آپ کی نیت ہو جائے گی. تو فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے اس کے 20 منٹ بعد یہ مکروہ وقت گزارنے کے بعد آپ اشراق کی نماز پڑھ سکتی ہیں. دوسرا وقت جو مکروہ تھا وہ زوال کا وقت ہے، یعنی ظہر کا وقت جب داخل ہو اس سے آدھے گھنٹہ جو کا وقت ہے یہ مکروہ وقت کہلاتا ہے، اس کو زوال کہتے ہیں. اس وقت بھی شیطان جو سر کے اوپر آ جاتا ہے، سورج کے سامنے ہوتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے، اس وقت جو کوئی سجدہ کر رہا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اعلان کرتا ہے یہ بندے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا کہ ایسے وقت میں سجدہ نہ کرو. اور تیسرا وقت غروب آفتاب کا وقت، جو بالکل سورج بالکل غروب ہو رہا ہو وہ وقت بھی حرام ہے، اس وقت بھی کوئی نماز یا سجدہ نہیں کیا جائے گا. ذکر و اذکار قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے. یہ 3 اوقات میں نماز پڑھنے کی قطعا اجازت نہیں ہے، مکروہ اوقات ہے 3 اوقات. اب دوسری چاشت کے بارے میں چاشت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جس نے چاشت کی نماز پڑھ لی اس کی بھی تمام صغائر گناہ اور کیا ہے حدیث میں وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے فضائل. چاشت کی نماز کب ہوتا ہے؟ اشراق کا وقت داخل ہوا، آپ نے فجر کا وقت ختم ہو گیا، اس کے 20 منٹ انتظار کیا، اشراق کا وقت داخل ہو گیا. اشراق کے وقت کے داخل ہونے کے 1.5 یا 2 گھنٹے بعد آپ کا چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے.
آپ کا چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اگر ہم وہ لگائیں حساب، اگر آج جو ہمارا 6:50 کے اوپر اگر ہمارا فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے صبح، تو 20 منٹ اگر ہم کر لیں تو 6:50 کتنے بن گئے؟ 7:10 ہو گئے. 7:10 پہ آپ کا اشراق کا وقت داخل ہو جائے گا. اب 7:01 گھنٹہ اگر ہم اوپر جائیں تو 8:10 ہو گئے. 8:10 آدھا گھنٹہ اور اگر ایکسٹرا کر لیں تو 8:30 یا 8:35 8:40. تو 8:40 کے بعد آپ کا اشراق کا وہ چاشت کا وقت شروع ہو جائے گا. اس وقت آپ چاشت کی نماز پڑھ سکتی ہیں. اشراق چاشت کی بہتر یہ ہے کہ 4 رکعت پڑھی جائے. 2 رکعت بھی پڑھ لیں تو پڑھے جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 4 رکعت، کم سے کم 4 رکعت پڑھی جائے، اور اس سے زیادہ جتنی 8 رکعت 12 رکعت جتنی پڑھ سکتے ہیں جتنی توفیق ہو. یہ ہو گئی چاشت کی نماز. اور چاشت کی نماز کا وقت زوال سے پہلے پہلے رہتا ہے. زوال کا وقت میں نے بتا دیا کہ ظہر کا وقت جب داخل ہوتا ہے، یہ ٹائم آپ کو اپلیکیشنز اور کیلنڈر میں مل جائے گا. ظہر کا وقت جب داخل ہوتا ہے اس سے آدھے گھنٹے کا جو پہلے کا وقت ہے، اگر 12:30 بجے ظہر کا وقت داخل ہو رہا ہے تو 12 سے اور 12:30 کا جو آدھا گھنٹہ یہ زوال کا وقت ہے. تو اس اوقات میں تو نماز نہیں پڑھیں گی. 12 سے پہلے پہلے چاشت کا وقت ہے، آپ کسی وقت بھی چاشت کی نماز پڑھ سکتی ہیں. تو رمضان میں نوافل کا بھی اہتمام کر لینا چاہیے. عام دنوں میں تو ہمیں توفیق نہیں مل رہی ہوتی، رمضان میں ماحول ہوتا ہے عبادات کا، تو کیوں نہ ان نوافل سے بھی فائدہ اٹھا لیں تاکہ ہمارا اکاؤنٹ جو ہے کرنسی اور نیکیوں کی کرنسی سے بھرتا رہے. اب تیسری نماز تہجد. تہجد سے پہلے اوابین ہے. اوابین کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، اوابین کا وقت کیا ہے؟ مغرب کی نماز جب آپ نے پڑھ لی، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد، مکمل نماز پڑھنے کے بعد 6 رکعت پڑھ لینا. اوابین کی کم سے کم رکعت 6 ہیں، اور زیادہ سے زیادہ بھی 6 ہیں. 6 سے نہ زیادہ ہے نہ 6 سے کم. 6 رکعت ہے اوابین کی سنت سے مطابق. نہ 6 سے کم پڑھیں گے نہ 6 سے زیادہ پڑھیں گے. اگر کوئی کم بھی پڑھ رہا ہے اوابین کی نیت سے 2-4 بھی پڑھ لے تو انشاءاللہ ثواب مل جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ 6 رکعت پڑھیں، کیونکہ اصل رکعت اوابین کی وہ 6 ہیں. اوابین کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے 6 رکعت اوابین کی پڑھ لی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے 12 سال کی اس کو نیکیوں کا ثواب ملے گا. 12 سال کا نیکیوں کا ثواب ملے گا. کتنی بڑی فضیلت والا کام ہے. مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 3 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، اور اگر 2 رکعت نفل بھی پڑھ رہی ہیں تو اس کے بعد ایکسٹرا 6 رکعت پڑھ لیں. اور اگر 2 رکعت مغرب کی نفل نہیں پڑھی تو سنت کے بعد 6 رکعت اوابین کی نفل پڑھ لیں. تو اس کے بارے میں فضائل بتلا دی، اور اس کی کم سے کم رکعت میں نے آپ کو بتا دی اور زیادہ سے زیادہ بتا دی. اس کا ٹائم تو آسان ہے کہ مغرب کے فوراً بعد، نماز کے فوراً بعد. اب یہ پڑھ لینی چاہیے، توفیق ہو جائے تو پڑھ لینی چاہیے. روزانہ نہیں تو 1 دن چھوڑ کے، 2 دن چھوڑ کے، ہر جمعے کو اس طرح پڑھ لینی چاہیے. اس کے فضائل لے لینے چاہیے، وقت نکال لینا چاہیے. بڑے فضائل والے کام ہیں. عام دنوں میں توفیق نہیں ملتی، کم از کم رمضان میں ان اعمال کا بھی اپنے اندر کر لینا چاہیے. آخری نماز تہجد. تہجد کے بارے میں تو الحمدللہ سبھی جانتے ہوں گے. سب سے لاڈلی، اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے لاڈلی عبادت جو ہے وہ تہجد ہے. جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء کرام اپنے ولایت پہ پہنچے ہیں، بڑے بڑے مقام پہ پہنچے ہیں، اس تہجد کی وجہ سے پہنچے. یہ تہجد بہت جلدی اللہ سے قریب کرنے والی نماز ہے. مشقت بھی ہے اس میں، اس لیے قریب بھی زیادہ کرتی ہے. تہجد کے اندر بہتر یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کھانا پینا فارغ ہو کر سو جایا جائے. سونے کے بعد فجر سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے چند رکعت تہجد کے کم سے کم 2 4 8 جتنے بھی پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لی جائے. یہ تو تہجد کا بہترین وقت ہے. اور اس کے وقت پہ دعا مانگی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص رات کے آخری پہر میں مجھ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا. اور کوئی جو تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اپنی عطائیں کھول دیتے ہیں، اپنی مغفرت کے دروازے کھول دیتے ہیں. تو بڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ تہجد کی نماز فرض تھی. ہاں لیکن امتوں کے اوپر یہ نماز فرض نہیں ہے، بلکہ سنت ہے، نفل ہے. بلکہ نفل ہے، اور نفل میں سب سے زیادہ افضل ترین نفل جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے. اس کے بعد باقی نوافل کا نمبر آتا ہے. تہجد کے لیے بہتر یہ ہے کہ سو جایا جائے. سونے کے بعد ایک نیند پوری کرنے کے بعد فجر سے پہلے اٹھا جائے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے چند رکعت تہجد کی پڑھ لی جائے، دعا مانگ لی جائے. یہ تہجد کی رکعت ہے اور یہ وقت ہے تہجد کا. لیکن رمضان میں عام طور پر ہمارا یہ روٹین ہو جو بن جاتی ہے کہ سونا رات میں عام طور پر نہیں ہوتا، یا کوئی بہت سے لوگ جاگنے کی عادت ہوئی رات میں. تو اگر کوئی جاگ بھی رہا ہے تو اگر وہ فجر سے پہلے اگر چند رکعت تہجد کے پڑھتا ہے تو یہ بھی تہجد صحیح ہے. سونا ضروری نہیں ہے، سونا تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے،
لیکن اچھا یہ ہے کہ سو کر اٹھا جائے. لیکن اگر سوتے کوئی جاگ رہا ہے اور جاگتے ہوئے پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ اس کو تہجد کا پورا ثواب ملے گا. کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں. تو یہ چند نوافل تھے جو آپ کے سامنے رکھے ہیں. ایک نماز اور ہے، وہ صلاۃ التسبیح ہے. صلاۃ التسبیح میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے، اس کا طریقہ ہے، وہ انشاءاللہ کل بتاؤں گا. صلاۃ التسبیح کا طریقہ، اس کے فضائل بتاؤں گا. میں نے ورک شاپ میں بھی بتایا تھا، دوبارہ آج کل انشاءاللہ صلاۃ التسبیح کے اوپر بات کر لی جائے گی. آج کا جو ہمارا جو پانچویں چیز تھی وہ دعاؤں سے متعلق تھی. کل ہم نے کی خاص دعا کہ میں نے بتایا تھا کہ بڑی مجرب دعا ہے، ہر کوئی یہ یاد کر لے. یاد نہیں ہے تو دیکھ کے پڑھ گئے، صبح شام 3 مرتبہ اپنے بچوں کو یاد کروائیں، اپنے بچوں کو پھوکا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ہر مصائب سے، ہر مشکلات سے وہ پریشان سے انسان کو سے نکالے گا. بڑی مجرب دعا. صحابہ کرام وہ دعا پڑھ لیتے تھے اور بڑے بڑے کام کر جاتے تھے. تو بڑی مجرب دعا ہے، حدیث میں اس کے بڑے فضائل آئے اس دعا. آج ہمارے پاس جو دعا ہے وہ دعا سحری کے وقت کی ہے اور افطاری کے وقت کی دعا ہے. سحری کے وقت کی دعا ہم عام طور پر ایک دعا پڑھی جاتی ہے، وہ دعا یہ ہے کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان. اس کے اندر یہ بات سمجھ لینی چاہیے، یہ دعا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. البتہ ہمارے بزرگ حضرات نے، بہت سے بڑے ان کے بعد صحابہ کرام سے یا دوسرے تابعین سے دعا منقول ہے، رسول اللہ سے دعا منقول نہیں ہے. کہ رسول اللہ فرمایا کہ نیت دل کے ارادے کا نام. وہ دل کا ارادہ آپ کے دل میں ہے کہ میں روزہ رکھ رہی ہوں، آپ نے سحری کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھنے کے لیے سحری کیا ہے. اب اس وقت کون اٹھ کے ناشتہ کرتا ہے، کون اٹھ کے سحری کرتا ہے عام دنوں میں؟ جب آپ سحری کریں اس کا مطلب آپ کا ارادہ کیا ہے، روزہ رکھنا. تو یہی دل کا ارادہ آپ کا روزہ. لیکن اگر کوئی یہ شخص دعا پڑھ لے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں، پڑھا جا سکتا ہے. ہاں لیکن یہ اس کی یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام اور دوسرے لوگوں سے، دوسرے اولیاء کرام سے دعا منقول ہوتی ہے. احادیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا. اس دعا میں بہت سے لوگ اشکال اٹھاتے ہیں کہ اس کے دعا کا ترجمہ کیا ہے کہ میں نے کل کے روزے کی نیت کی. اب یہ اشکال اٹھاتے ہیں کہ یہ دعا غلط ہے کہ یہاں کہ کل کا ذکر ہے، غدن کہتے ہیں کل کو، تو روزہ تو ہم آج کا رکھ رہے ہیں، یہ کل کے روزے تو عجیب دعا اور نہیں ہو گئی. تو اس کے اندر جواب یہ ہے کہ رمضان کی جو روزے کی اصل بہتر نیت ہے وہ رات کو کر لینی چاہیے. رمضان کے روزے کی بہترین نیت جو ہے وہ رات کو سونے سے پہلے کل مجھے روزہ رکھنا ہے، یہ نیت رات کو کر لی چاہیے. اور ہر کے دل میں یہ ارادہ ہوتا ہے کہ کل مجھے روزہ رکھنا ہے. تو یہ دعا رات نے فرمائی ہے، جو دوسرے صحابہ کرام یا دوسرا اولیاء سے ثابت ہے، یہ رات میں پڑھنے کی اصل دعا ہے. جب رات میں پڑھیں گے وہ بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، تب اس کا ترجمہ صحیح بن جائے گا کہ کل ہی رکھنا ہے روزہ ہمیں. تو یہ اصل ہم تو دعا سحری کے وقت میں پڑھتے ہیں، اصل یہ دعا پڑھنے کی جو ہے وہ رات میں پڑھنے کی. لیکن اگر کوئی سحری میں ہی پڑھ رہا ہے کوئی مسئلے کی بات نہیں، کیونکہ روزے کی نیت اصل میں اسی وقت کر رہے ہوتے ہیں عام طور پر. ویسے نیت تو ہوتی ہے لیکن اصل نیت جو کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی وقت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو اشکال اٹھاتے ہیں کہ غدن کا لفظ غلط ہے اس دعا میں، تو اس کے اندر یہ بتلا دیا کہ یہ اصل دعا جو ہے یہ رات میں پڑھنے کی ہے. رات میں پڑھ کے سویا جائے کہ میں کل کی دعا کل میں روزے رکھوں گی، اور اگر نہیں بھی پڑھے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں. اب دعا ہے ایک افطاری کی دعا. افطاری کی دعا بھی ایک مشہور ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. یہ مکمل دعا بھی ہے. یہ مکمل دعا لیکن حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس کے چند الفاظ جو ہیں وہ حدیث سے ملتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص یہ پوری دعا بھی پڑھ رہا ہے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. دعا کے الفاظ پڑھنے کا اس کے اوپر نیکی اور ثواب ملے گا. اس سے کیا دعا ثابت ہے؟ حدیث سے صرف اتنا ثابت ہے، اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، بس. وبک آمنت وعلیک توکلت، یہ اضافی چیز ہے جو ہمارے بڑے حضرات نے اضافہ کیا ہے اس کے اندر. اگر وہ پڑھ رہا، اگر کوئی سنت سمجھتے ہوئے نہیں پڑھ رہا تو پڑھنے کی اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن حدیث سے صرف اتنی دعا ثابت ہے، اللہم انی لک صمت، یا اللہ میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا، وعلی رزقک افطرت، اور آپ کے رزق میں نے افطار کیا. یہ مکمل دعا. اور اگر کوئی دعا نہیں بھی پڑھتا تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ افضل فرض واجب نہیں ہے، مستحب اور نفل کا درجہ رکھتی ہے. بغیر دعا کے بھی اگر کوئی روزہ افطار کر لے رہا ہے، صرف بسم اللہ پڑھ لے رہا ہے یا بسم اللہ بھی نہیں پڑھ رہا، پھر بھی کوئی مسئلے کی بات نہیں، لیکن پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے. اب افطار کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے جو عام طور پر کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتی. یہ اس سے زیادہ فضیلت والی دعا ہے جو ہم نے اللہم انی لک صمت پڑھا، اس سے زیادہ فضیلت والی دعا ہے جو افطار کے بعد پڑھی جاتی ہے. افطار کر لیا اس کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے، وہ یہ ہے، یہ ہم آسان نماز سے دعا پڑھ رہے ہیں. سب کے گھروں میں رکعت نماز کی کتاب ہوتی ہے آسان نماز کے نام سے. اس کے اندر دعاؤں کا جو چیپٹر ہے اس کے اندر صفحہ نمبر 56 ہے، اس کے اندر یہ دعائیں ہیں. افطار کے بعد کی ایک دعا ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ دعا جو ہے، یہ دعا بڑی کرامت ہے، یہ بڑی اس
کے معنی میں بھی بڑی زبردست چیزیں ہیں. فرمایا ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. ترجمہ کیا ہے کہ پیاس چلی گئی، اے اللہ آپ نے مجھے کھلایا پلایا، میری جو روزے کی جو پیاس تھی وہ چلی گئی، اور میری جو رگیں تھیں وہ تر ہو گئیں، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ اس کے اوپر مجھے ثواب بھی عطا فرمائیں گے. یہ پوری دعا حدیث سے ثابت ہے، لیکن ہمیں اس کے اوپر توجہ نہیں ہوتی، یہ دعا نہیں پڑھ رہے ہوتے. یہ دعا پڑھ لی جائے تو بہت زیادہ فضیلت مل جائے گی. یاد کر لی جائے، چھوٹی سی دعا ہے، یاد کرنا آسان ہے، اور اگر نہیں بھی پڑھتا تو کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہے. نفل اور فرض کے درجہ نہیں ہے، فرض کا درجہ نہیں ہے، نفل اور مستحب کا درجہ رکھتا ہے. تو آج ہم نے احادیث کے اوپر کچھ باتیں کی، کچھ پردے سے متعلق جو اہم احکام تھے وہ بتلا دیے، نماز سے متعلق جو پڑھنے والی چیزیں، ایک رکعت ہماری مکمل ہو گئی، اور کچھ نوافل کے بارے میں بتا دیا. تہجد کے بعد وہ صلاۃ التسبیح کے بارے میں انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا، اور جو خاص دعا جو تھی افطار اور سحری کی یہ میں نے آپ کو بتلا دی. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے سے، سیکھنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہم سب کے ظاہری باطنی سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے روزوں اور اعمالوں کو قبول فرما. یا اللہ مغفرت نصیب فرما، رحمت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنا نیک بندہ بنا. یا اللہ ہم سب کو اپنا نیک بندی بنا. یا اللہ ہم سب کے تمام برائیوں کو ختم فرما، دلوں کی بیماریوں کو یا اللہ ختم فرما. ہمارے دلوں میں اچھائی نصیب فرما، ایک دوسرے کے لیے محبت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کی قدر نصیب فرما. ہمیں اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ کا فرما بردار بنا. یا اللہ اپنے بھائیوں کو اوپر، اپنے بھائی بہنوں کے اوپر شفقت اور رحمت کرنے والا بنا. اپنے بڑوں کی قدر اور احترام کرنے والا بنا. اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا. ہم میں سے جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ نصیب فرما، اور ہمارے خاندان میں سے ہوں، ہمارے جاننے والوں میں سے ہوں، یا اللہ جو اسپتالوں میں ہوں، جو جہاں کہیں بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفا کاملہ نصیب فرما. جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما. وہ میرے خاندان میں سے جو بھی ہو، میرے متعلقین میں سے جو بھی ہوں، یا ان خواتین کے متعلقین کے خاندانوں میں سے جو بھی ہوں، یا اللہ سب کے مرحوم کی اللہ مغفرت فرما، سب کے مرحوموں کی مغفرت فرما. یا اللہ جو پریشان ہیں، ان خواتین میں جو پریشان ہیں، ان کے پاس جن کے ساتھ جو مسائل ہیں، جن کے کوئی رشتے کا معاملہ ہے، کوئی قرض کا معاملہ ہے، کوئی اولاد کا معاملہ ہے، یا اللہ سب کو آسانی سے سب کا معاملہ آسان فرما، سب کا معاملہ آسان فرما. جو بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. جن کے ساتھ شادیوں کا معاملہ ہے، رشتے اچھے نہیں مل رہے، یا اللہ اچھے جوڑے نصیب فرما، اچھے رشتے نصیب فرما. یا اللہ جو رشتے ہونے کے بعد کسی مسائل کا شکار ہیں، یا اللہ اس مسائل سے نکال دے. یا اللہ ایک دوسرے کے اندر محبت اور الفت ڈال دے. یا اللہ ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بے مانگے نصیب فرما دے. جو مانگ لیا وہ بھی دے دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی دے دے. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اچھا ایک بات رہ گئی تھی کل زکوٰۃ سے متعلق جو میں رہ گئی، کہ 2 مسئلے پوچھے گئے. زکوٰۃ کی پورا چیپٹر ہمارا بتا دیا. 2 مسئلہ کسی نے پوچھا تھا، تو امپورٹنٹ مسئلہ تو چاروں کے سب کو پتہ چل جائے کہ زکوٰۃ کے جو پیسے ہوتے ہیں کہ اس سے ہم کوئی چیز خرید کے بھی کسی کو دے سکتے ہیں. اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو ان زکوٰۃ کے پیسوں سے وہ چیز خرید کے، کپڑے وغیرہ کچھ بھی جو اس کی ضرورت کی زائد سامان ہے. اگر لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی کو ٹیلی ویژن یا موبائل خرید کے دے رہے ہیں. ایسی چیز جو اس کے لیے ذاتی ضرورت ہے، بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے، ایسی چیزیں اس کو خرید کے بھی دی جا سکتی ہے. ایک چیز یہ تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اب میاں اپنے بیوی کو نہیں دے سکتا، اور بیوی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی. اسی طرح باپ اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا، بیٹا اپنے باپ کو نہیں دے سکتا. یہ زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتے. لیکن بھائی بہنوں کو اور رشتے داروں کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے. یعنی کہ اوپر والے، آپ کے جو اوپر والے دادا دادی ہے، اوپر والے یا باپ ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اور آپ کے جو نیچے والے ہیں، یعنی آپ کے بھانجے بھتیجے پوتے پوتیاں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. لیکن آپ، اور اسی طرح شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی.
اس کے علاوہ صدقات، عطیات، یہ ساری چیزیں دے سکتے ہیں آپس میں، اس میں مسئلہ نہیں ہے. اور لیکن بھائی بہنوں کو، رشتہ داروں کو، چچاؤں کو، ان سب میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. بس میں یہ خیال کیا جائے کہ وہ مستحق ہوں زکوٰۃ کے، اور صحیح سعادات نہ ہو، سید خاندان یا قریشی خاندان کے نہ ہوں. بس یہ تھوڑی سی وضاحت تھی جو کرنی تھی، آپ کو کر دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.